السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی جان، آپ نے غسل کے بارے میں پوچھا ہے۔ غسل دو قسم کا ہوتا ہے، ایک غسل ہوتا ہے واجب جس کو غسل جنابت کہتے ہیں یا ناپاکی کا غسل ہے، اور دوسرا ہوتا ہے مستحب۔ مستحب کے معنی آدمی کر لے تو بہتر ہے، اگر نہ کرے تو واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ تو غسل جنابت یا غسل عام کیسے غسل کرنا چاہیے، اس سلسلے میں آپ سنیے۔ نمبر ایک، پہلی بات یہ کہ آدمی نیت کرے غسل کرنے کی، کیونکہ ہر کام کے لیے نیت کرنا ہے۔ وضو کرنا ہے تو نیت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے تو نیت کرنا ہے۔ تو جو بھی نیت کی جائے گی وہ زبان سے نہیں کرنی ہے بلکہ دل سے نیت کرنی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ غسل کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ تو بسم اللہ آپ حمام میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ کے جائیں تو پھر وہاں اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر دو۔ نمبر تین یہ کہ آپ غسل کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھوئیں گے، جیسا کہ حضرت عائشہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غسل کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کو اپنے بائیں ہاتھ سے آپ دھوئیں گے اور جو کچھ گندگی لگی ہے اس کو صاف کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ یہ نمبر 4 ہے، شرمگاہ سے گندگی کو صاف کرنا، منی لگی ہے یا کوئی بھی نجاست کی چیز لگی ہے تو اس کو دھونا ہے۔ نمبر 5 جی، صابن سے یا مٹی سے اپنے ہاتھ کو دھونا جس سے آپ نے گندگی دھویا تھا، منی وغیرہ صاف کی تھی، جیسا کہ حضرت عائشہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مٹی پر یا دیوار پر ہاتھ لگا کے اس ہاتھ کو صاف کرتے، تو یا صابن سے صاف کر لیں۔ نمبر 6، آپ وضو بنائیں گے اچھی طرح سے، جیسے نماز کے لیے وضو بناتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے یہی فرمایا ہے کہ نماز کے لیے جیسے وضو بناتے ہیں ویسے وضو بنانا چاہیے، اور البتہ ہے کہ آخر میں اپنے پیروں کو نہیں دھوئیں گے۔ جی ہاں۔ نمبر 7، اپنی انگلیوں میں اور اپنے بالوں میں اور جہاں گھنی جگہ ہیں جہاں پانی پہنچنے میں تھوڑا سا اندیشہ رہتا ہے تو وہاں اچھی طرح سے خلال کرنا اور خلال کرنا یا خلال کرنا، اور اس کا خیال رکھنا، جیسے پانی جڑوں میں پہنچ جائے بالوں کے، اسی طرح سے کان ہیں، جی اسی طرح سے پیر کی انگلیاں ہیں یا ہاتھ کی انگلیاں ہیں، تو اس میں اچھی طرح سے خلال کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی حدیث کے اندر حضرت میمونہ کی حدیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عورت حیض کا غسل کرے گی تو اس کے لیے بھی یہ کہ وہ اچھی طرح سے خلال کرنا ہے۔ جی، اور نمبر 8 یہ کہ پانی اپنے بدن پر بہانا، پورے بدن پر 3 مرتبہ، 3 مرتبہ سے ظاہر بات ہے، یہ تو 3 مرتبہ اس زمانے کی بات ہے جب پانی کی قلت تھی، آج تو پانی ہم لوگ اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ مت پوچھیں، تو کم از کم 3 مرتبہ، جس سے کہ پورے بدن کو اچھی طرح سے بھگا دیں۔ تو پانی اپنے داہنے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ کی سائڈ سے آپ کو شروع کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعجبہ التیمم فی تناعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز داہنے جانب سے کرنا پسند تھا، اپنے جوتا پہننے میں اور کنگھی کرنے میں اور طہارت حاصل کرنے میں، اپنے تمام کاموں میں ہر چیز کو وہ داہنے جانب سے شروع کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ آپ پورے جسم پر پانی ڈالیں گے، اور اس کے بعد یہ نمبر 8 ہو گیا۔ نمبر 9 یہ ہے کہ پھر اس کے بعد آپ غسل کی جگہ سے ہٹ کر پھر اپنے دونوں پیروں کو دھوئیں گے، کیونکہ جہاں غسل کیا ہے ممکن ہے اگر وہاں مٹی ہے یا پانی ہے، گندگی ہے، تو غسل کا پانی یا گندگی پیروں میں لگتی ہے، اس لیے وہاں سے ہٹ کر دور ہٹ کے آپ اپنے دونوں پیروں کو دھوئیں گے۔ اور یہ 9 چیزیں ہیں جو غسل کے اندر خیال رکھنی ہیں۔ تو یہ اس سے غسل جنابت یا عام غسل بھی سنت طریقہ غسل کا یہ ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث اس سلسلے میں بنیاد مانی جاتی ہے، جو صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ جی، اور اسی طرح سے غسل مستحب بھی یہی طریقہ ہے عام طور پر غسل کرنے کا۔ غسل مستحب جیسے جمعہ کے دن غسل کرنا ہے، اور اسی طرح سے
نماز عیدین کے لیے غسل کرنا ہے، اور احرام جب باندھتے ہیں تب غسل کرنا ہے، اور نمبر 3 مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا ہے، اور نمبر 4 یہ کہ آدمی ایک مرتبہ بیوی سے ملا پھر دوبارہ ملنا ہے تو مستحب ہے کہ دوبارہ غسل کر کے پھر ملے، اور نمبر 6 جب کسی مشرک کو دفن کرتے ہیں تو آدمی کو غسل کرنا چاہیے، نمبر 7 یہ کہ کسی بھی میت کو جب غسل دیتے ہیں تو خود بھی غسل کر لینا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اور اسی طرح سے استحاضہ والی عورت جس کو خون حیض کا نہیں ہے بلکہ ایسی کسی سبب سے اس کو خون مسلسل آتا رہتا ہے، ایام ماہواری کے بعد بھی کچھ عورتوں کو خون آتا ہے، یا ایام ماہواری کے علاوہ بھی جن عورتوں کو خون آتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں، تو ایسی عورت کے لیے ہر نماز کے لیے اگر ہو سکتا ہے غسل کر سکتی ہیں تو غسل کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اگر وہ کر سکتی ہیں تو۔ اور نمبر 8 جب آدمی کوئی بے ہوش ہو جائے، ہوش میں آئے تو اس کو غسل کرنا چاہیے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بے ہوش ہوئے تو آپ پھر ہوش میں آئے تو آپ نے غسل کیا، پھر اس کے بعد آپ نے نماز کے لیے پوچھا آپ نے اور نماز کے لیے گئے تھے۔ اور نمبر 9 اگر کوئی آدمی پچنا لگاتا ہے، سنکھیاں لگاتا ہے تو اس کے لیے بھی غسل کرنا چاہیے، اور جیسے یہ سب مستحب غسل ہے، واجب نہیں ہے، اور اسی طرح سے کوئی کافر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے، اور اسی طرح یوم عرفہ کے اندر بھی اگر حاجی وہاں پر میسر ہو تو غسل کرے، یہ بھی مستحب ہے۔ تو یہ 10-12 طریقے ہیں جو غسل کو مستحب علماء کرام نے قرار دیا، جن کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے۔ البتہ یہ کہ غسل کو واجب کرنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک منی کا خارج ہونا ہے، اور اگر منی خارج ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ لذت کے ساتھ میں ہو اور اچکتے ہوئے آتی ہے تو تب غسل واجب ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انما الماء من الماء، پانی نکلے تو پانی سے آپ کو غسل کرنا واجب ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ جب میاں بیوی دونوں آپس میں ملتے ہیں، چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، لیکن جب دونوں کی شرمگاہیں ملتی ہیں تو غسل واجب ہوتا ہے۔ نمبر 3 جب کوئی انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، چاہے وہ مرتد ہو کے پھر اسلام میں آیا یا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، تو اس پر بھی غسل کرنا واجب ہے، جیسا کہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی مسلمان ہوا تو اس سے کہا کہ آپ اپنے سر سے کفر کے بالوں کو دور کرو، اور اس کے بعد حضرت قیس بن عاصم اسلام میں جب داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل کرنے کا حکم دیا، اور پانی سے اور بیر کی پتیوں سے، تو مطلب یہ کہ غسل کرنا اسلام میں داخل ہونے کے بعد واجب ہے۔ اور اسی طرح سے نمبر 4 ہے کہ کوئی مسلمان اگر مر جائے تو اس کو بھی غسل دینا واجب ہے۔ اور اسی طرح سے نمبر 6 اگر حیض یا نفاس والی عورت اگر وہ پاک ہوتی ہے تو نمبر 5 حیض کی مدت جب ختم ہو جائے تو عورت کو غسل کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح سے نفاس کے معنی ڈیلیوری کے بعد یا ابارشن ہو جائے یا ڈیلیوری ہو جائے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد، بچہ نکلنے کے بعد جو خون آتا ہے وہ خون ختم ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہوتا ہے۔ یہ 6 طریقے ہیں جس سے غسل واجب ہوتا ہے، اور یہ غسل کا طریقہ جو آپ کو بتایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔